عجز و مجبوری کے بعد خزانے کے طلبگار کا اللہ کی طرف رجوع کہ اے ظاہر کرنے والے پوشیدہ کو ظاہر کر دے۔ جب یہ فقیر خزانے کی تلاش سے تھک گیا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اے اللہ، میں نے خزانے کی تلاش میں سوائے تکلیف کے کچھ حاصل نہ کیا۔ میری یہ غلطی تھی کہ تیر پھینکنے کی تفسیر پر یقین نہ ہوتے ہوئے بھی تیری طرف رجوع نہ کیا۔ اللہ خود ہی اپنے کلام کی صحیح تفسیر کر سکتا ہے۔ جو نرد اس نے جس جگہ بٹھائی ہے وہی اس کو اٹھا کر بازی جیت سکتا ہے، دوسرے کی مجال نہیں ہے۔ قرآن پاک کو آسان بھی فرمایا ہے لیکن اس کے رموز اللہ ہی دلوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ میں نے دعا اس طرح نہ کی کہ خزانے کا ملنا بھی بلا کسب ہو جاتا اور اس کی تلاش میں مجھے محنت کرنی پڑ گئی۔ یہ میری دعا کا قصور تھا۔ انسان دراصل ہیچ در ہیچ ہے، جو کچھ ہے وہ ذات حق کا عکس ہے، بلکہ عین خدا ہے۔ انسان کی عقل اور تدبیر کا حال تو یہ ہے کہ ہر رات کو غائب ہو جاتا ہے، نیند کی حالت میں اس کے سب ہنر معطل ہو جاتے ہیں اور وہ مردے کی صورت ہوتا ہے، صبح تک وہ مردہ رہتے ہیں۔ اللہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے، انسانوں میں جواب دینے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے ہوش و حواس واپس آتے ہیں اور وہ پھر دنیا کے رنگ و بو میں منہمک ہو جاتا ہے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک، ہر انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ انسان کو رات میں سونے سے بڑی راحت حاصل ہوتی ہے اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے تو اسی خزانے سے حواس کو یہ طاقت ملتی ہے کہ بیداری پر وہ تیز ہو جاتے ہیں اور بدن ہلکا ہو جاتا ہے۔ جبکہ وحشتناک رات میں اللہ کی اس قدر نعمتیں مثمر ہیں تو اس کی ذات کے سہارے کسی وحشتناک چیز سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز ہمارے خیال کے مطابق نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نور کو نار خیال کیا، ہم نے رات کو برا سمجھا جو صحیح نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ صحیح آنکھ ہے جو ہر چیز کو اصل حالت میں دکھا دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم پر ہر چیز کی اصل حالت ظاہر فرما تاکہ ہماری نگاہ صحیح کام کرے اور ہماری نگاہ سے خس و خشاک دریا کو نہ چھپا سکیں۔ فرعون کے جادوگروں کو صحیح نظر حاصل ہو گئی تھی، وہ اپنے ان جسمانی ہاتھ پاؤں کو کچھ نہ سمجھتے تھے، ان کے پاؤں کٹنے پر رقص کر رہے تھے۔ صحیح نظر وہی ہے جو اسباب کے پردے اٹھا کر مسبب الاسباب کو دیکھ لے۔ جو صحیح نظر نہیں رکھتے وہ بھی مایوس نہ ہو، اللہ ان کی بھی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اس کا دست کرم مستحق اور غیر مستحق سب کو عطا کرتا ہے۔ جبکہ ہم معدوم تھے اس نے کرم کیا اور وجود و حواس عطا فرمائے، حالانکہ ہم میں کوئی استحقاق نہیں تھا۔ اللہ کی رحمت کافروں پر بھی ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جسمانی وجود عطا فرمایا، اب روحانی حیات بھی عطا فرما دے۔ یہ دعا بھی ہم تیرے حکم اور توفیق سے ہی کر رہے ہیں، ورنہ ہماری ہمت کہاں تھی کہ تجھ سے دعا مانگتے۔ جب تو نے دعا کی توفیق دی ہے تو یہ ہماری نہیں بلکہ تیری دعا ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ شب کے وقت اللہ ہمارے حواس کو دریائے حیرت میں غرق کر دیتا ہے اور پھر ان کو پر ہنر بنا کر واپس کرتا ہے، عارفین کو نور سے پر کرتا ہے اور دنیا داروں اور فلسفیوں کو وہم و خیال سے پر کر دیتا ہے۔ اگر حواس و ہنر ہمارے ذاتی ہوتے تو پھر ہمارے حکم کے تابع ہوتے، رات کو ہماری اجازت کے بغیر ہم سے جدا نہ ہوتے، ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہماری روح کہاں کہاں کی سیر کر رہی ہے۔ نیند کی حالت امتحان کی ہے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے حواس اور روح ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ جب ہم اپنے حواس اور عقل سے بھی تہی دست ہیں تو پھر غرور اور تکبر کا کیا کام؟ اے اللہ، اب تک جو دعا میں غلطی ہوئی اور باوجود خزانے کا پرچہ ملنے کے خزانہ نہ ملا، ان سب کو کالے دم قرار دے دے کہ میں از سر نو دعا کرتا ہوں۔ ہمارا اصل وجود اور اس کے لوازم سب الف اور میم کے سرے کی طرح نقطے سے خالی ہیں۔ ہماری غفلت کا وقت ہو یا ہوش کا، دونوں الف اور میم کی طرح ہیں۔ غفلت اور ہوش کے جملہ اوقات پریشان کن ہیں۔ بے خودی کے وقت بالکل ناچیز ہوتا ہوں اور ہوش اور عقل مندی کے وقت دنیا کے دندوں میں پیچ در پیچ ہوتا ہوں، جبکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرا کارساز بن جا۔ انسان اپنے کچھ ہونے کے وہم میں سینکڑوں مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ یہی وہم دینی اور دنیاوی ترقی میں مانے بنتا ہے، جبکہ یقیناً میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ شاہوں جیسا سلوک کر اور میری رکھوالی کر۔
میں دعا کے آداب سے بھی محروم ہوں۔ دعا کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے، میں ان سے محروم ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس حقیقت بھی نظر ہی نہیں ہے۔ میری آنکھ میں آنسو پیدا فرما کر میرے اعمال کو سرسبز کر دے۔ اس دنیا میں جو آخرت کا کھیت ہے اسے ہرا بھرا کر دے۔ اگر میری آنکھ میں آنسو نہ رہیں تو آنسو بھی عنایت کر، جس طرح تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو عطا کر دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ مجھے 2 جاری رہنے والی آنکھیں عنایت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود تمام بزرگیوں اور فضائل کے رونے والی آنکھوں کے طالب بنے، تو پھر ہم جیسوں کے لیے تو وہ بہت ہی ضروری ہے، اور ہماری نجات کے لیے تو سینکڑوں جیہوں دریاؤں کی بقدر آنسو درکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کا ایک آنسو 200 دریاؤں کے برابر آنسوؤں سے افضل ہے۔ اس لیے اس قطرہ آنسو کے ساتھ جب انہوں نے دعا کی تو جنوں انس قیامت میں حساب کتاب کے انتظار سے نجات پا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں شفاعت منظور ہو گئی۔ ایسی صورت میں تو ہمیں 200 دریاؤں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ آنسو درکار ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود جنت کے باغیچہ کی طرح ہیں۔ جب وہ آنسوؤں کی بارش کے طالب بنے تو ہم جو کہ بدترین شور زمین ہیں، ہمیں آنسوؤں کی بارش کی ضرورت کیوں نہ ہوگی؟ اے بھائی، جب تجھے دعا کی فضیلتیں معلوم ہو گئیں تو اب دعا کرتا رہ، اور تجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مقبول ہوتی ہے یا مردود۔ دعا میں اگر گریہ نہیں ہے تو اس چیز میں جو رکاوٹ بنی ہے اسے دور کر، اور وہ چیز دنیا کی لذتیں ہیں۔ اپنے آپ کو دعا اور گریہ میں چست کر لے، اور ان آنسوؤں کے ذریعے آخرت کا توشہ تیار کر لے۔ وہ فقیر اس دعا میں مصروف تھا کہ اس کو غیب سے الہام ہوا، جس سے اس کی مشکلات حل ہو گئیں۔ حاطف نے کہا کہ ہم نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تیر کمان میں رکھ کر چلا کھینچ کر زور سے پھینک، بلکہ صرف اتنا کہا تھا کہ کمان میں رکھ کر گرا دے۔ جس طرح تیر چلانے والے کمان اونچی کر کے تیر چلاتے ہیں، تو نے بھی اسی طرح کاریگری شروع کر دی۔ چلا کھینچ کر تیر نہ چلا، کمان میں تیر رکھ کر گرا دے، جہاں وہ گرے وہاں کھود۔ طاقت اور زور کے استعمال سے بچ، اور عجز سے سونے کا طلبگار بن۔ حق اور مقصد تو قریب جگہ میں ہے، تو خامخواہ دور کھودتا رہا اور خزانہ تلاش کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہے انسان کی شارک سے بھی قریب ہے، اس کے بارے میں اپنی فکر کو دور نہ دوڑا۔ انسان کا مقصود حقیقی اس کے بالکل قریب ہے، اور وہ اس کو ادھر ادھر تلاش کرتا پھرتا ہے۔ جو اپنے مقصد کو دور سمجھ رہا ہے وہ خود مقصود سے بہت دور ہے، اور اپنی قوت بازو اس تیر پھینکنے والے کی طرح آزما رہا ہے۔ اس طرح مقصود حاصل نہ ہوگا۔ جو اس معاملے میں تیر یعنی عقل چلاتا ہے وہ زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں عقل والوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان سے کہہ دو کہ مقصود کی طرف ان کی پشت ہے، اور وہ جس قدر دوڑے گا مقصد سے دور ہوتا جائے گا، کیونکہ مقصود کی طرف اس کی پشت ہے۔ قرآن میں صحیح طلب والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جاہدوا فینا، یعنی ہماری طرف آنے کی کوشش کرنے والے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہماری طرف سے جانے میں کوشش کرنے والے۔ ایسی ہی بری کوشش کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے میں ذلت محسوس کی اور طوفان سے بچاؤ کے لیے پہاڑ کی چوٹی کی طرف بھاگا۔ وہ جس قدر کوشش کر رہا تھا بچاؤ کی جگہ یعنی نبی کی کشتی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ کنعان اس فقیر کی طرح تھا جو ہر روز ایک سخت کمان تلاش کرتا اور اس سے تیر پھینکتا، اور خزانہ سے زیادہ دور ہوتا جاتا۔ مقصد سے دور ہونے کی وجہ اس مثال سے سمجھ آ جائے گی جو جان کے اندر رکھنے کے قابل ہے، کہ کوئی شاگرد استاد سے ذلت کرنے لگے اور اپنی دکان خود کھول بیٹھے۔ ظاہر ہے ایسا شاگرد مقصد سے دور ہو جائے گا۔ ایسے شاگرد کی دکان ہنر سے خالی ہوگی اور نقصان رساں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقصد تک پہنچنے کا راستہ اہل حق کا اتباع ہے۔ ایسے شاگرد کو چاہیے کہ فوراً اپنی دکان کو ویران کر دے اور استاد کی شاگردی اختیار کر کے پھلے پھولے۔ کنعان کی طرح نہ بنے کہ اس نے سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راہ اختیار کر لی۔ اس فقیر کو اس کے تیر اندازی کے علم نے ہی خزانہ سے دور رکھا ہوا تھا، ورنہ خزانہ تو اس کے بالکل قریب تھا۔ مذموم ذہانت تباہ کن ہوتی ہے
اور مطلوب سے دور کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، المومن غر کریم، مومن بولا بالا شریف ہوتا ہے۔ مذموم ذہانت سے اپنے آپ کو بچا لے، پھر تجھ پر رحمت نازل ہوگی۔ ذہانت کو چھوڑ اور بولا پانی اختیار کر۔ مذموم ذہن دنیا میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور بولے والے اللہ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح معصوم بچے کے لیے ماں اس کے ہاتھ پاؤں کا کام کرتی ہے، اسی طرح بھولے مومن کی اللہ خود دستگیری فرماتا ہے۔